خدا یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو. آپ شکر گزاری کرتے ہیں آج کے لیے جو خدا نے ہم سب کو دیا ہے. ابھی بڑی خوبصورت باتیں ہو رہی تھی. عزیزو، آج ہم خدا کے کلام میں سے عدالت کے طریق جو ہے وہ تعلق سے سیکھیں گے کہ بائبل مقدس عدالت کے بارے میں کیا کہتی ہے. اس کے تعلق سے ہم سیکھیں گے. آمین. لفظ عدالت جو ہے عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے عدل، انصاف. آمین. یا دوسرے معنوں میں آپ کہیں گے اچھائی اور برائی کے اندر امتیاز کرنا. اچھائی اور برائی میں امتیاز کرنا، یہ عدالت ہے. عدالت کی اقسام ہو سکتی ہیں اور ہے بھی، کیونکہ کسی ایک شخص کی عدالت ہونا، کسی خاندان کی عدالت ہونا، کسی شہر کی عدالت ہونا، کسی قوم کی عدالت ہونا، کسی ملک کی عدالت ہونا، یا پھر پوری دنیا کی عدالت ہونا، یہ الگ الگ ٹاپک ہے، یہ الگ الگ اقسام ہے عدالت کی. پر ہم کتاب مقدس میں سے شروع کریں گے اور کچھ چیزوں پر غور کریں گے. آمین. کتاب مقدس کے مطابق جو ہے عدالت، وہ ہم دیکھتے ہیں کہ زمین کا یہ واقعہ نہیں ہے کہ زمین پر ہی عدالت ہوئی ہے یا ہوتی ہے یا ہوگی. ہم اگر کتاب مقدس کو پڑھیں تو کتاب مقدس یہ ہمیں بتاتی ہے کہ جو عدالت ہے، عدالت ہمیں آسمان میں نظر آتی. کہاں پہ؟ آسمان پہ. یعنی کہ انسان سے ہٹ کر جو مخلوقات ہے، مطلب میں فرشتوں کی بات کر رہا ہوں کہ جو عدالت ہے وہ فرشتوں کی بھی ہے. کن کی ہے؟ فرشتوں کی بھی عدالت ہے. اور ہمیں ان چیزوں کو سیکھنا ہے. ہم فرشتے کے تعلق سے انسان جو ہے وہ بہت طرح کے مختلف طرح کے خیال رکھتے ہیں. ہم فرشتوں کو پاک سمجھتے ہیں یا فرشتے کو بڑا زورآور سمجھتے ہیں. انسان کی سوچ اور خیالات سے بالا تر ہم سمجھتے ہیں کہ فرشتہ جو اس کے اندر جو طاقت ہے، جو پاور ہے، وہ انسان سے کہیں زیادہ ہے. یہ کہیں تک حقیقت ہے بھی اور یہ بات سچ بھی ہے. پر جب ہم خدا کی بات کرتے ہیں، خدا جب کسی کو اتھارٹی دے دیتا ہے تو خدا چاہے تو فرشتوں سے بھی زیادہ قوت دے سکتا ہے کسی بھی انسان کو. اور بے شک آپ اس بات کو سمجھتے ہیں یا جانتے ہیں یا آپ کو یہ پتا ہے. اگر نہیں پتا تو آپ کو آج پتا لگ جائے گا، یا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب خدا انسان کو اپنا اختیار دیتا ہے تو انسان جو ہے وہ لوسیفر پر یا شیطان کی ہر طرح کی طاقت پر اختیار رکھتا ہے. آمین. یہاں بائبل مقدس میں ایسے بہت سارے شفا جو ہے بہت سارے ثبوت ہمیں ملتے ہیں. بہت ساری ایسے ہمیں جو ہے وہ ہمیں ثبوت ملتے ہیں بائبل مقدس میں سے. بائبل مقدس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ انسان کس طرح سے فرشتوں پر یا شیطان کی قوتوں پر لوگ غالب آئے ہیں، ایماندار غالب آئے. جیسے کہ ہم ایوب کے بارے میں کئی بار مختلف اینگل سے اس کے بارے میں سیکھ چکے ہیں کہ خدا نے ایوب کے وسیلہ سے جو ہے وہ ابلیس کو شرمندہ کیا ہے. کیونکہ ابلیس پر جو کامیابی اور فتح اس نے پائی ہے، اس کا ثبوت یہ ہے کہ خدا نے اسے پہلے سے زیادہ جب برکت دی. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے خدا کے خلاف کوئی بات نہیں کی. جو کہ ابلیس چاہتا تھا وہ نہ ہو سکا، وہ بات کو وہ مکمل نہ کر سکا. اس لیے جو ہے وہ انسان جو ہے
ابلیس پر یا شیطان پر یا فرشتے پر غلبہ پا سکتا ہے یا لوگوں نے پایا ہے. تو ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ بائبل مقدس ہمیں یہ بتاتی ہے، بائبل مقدس یہ ثابت کرتی ہے کہ خدا جب عدالت کی جب بات آتی ہے تو عدالت کا جو سلسلہ ہے وہ ہمیں آسمان میں نظر آتا ہے. آمین. جب صبح کے روشن ستارے نے یعنی کہ لوسیفر نے خدا کے خلاف بغاوت کی، میں یہ حوالہ جات آپ کو پڑھا سکتا ہوں. پڑھا اس لیے رہا کیونکہ آپ نے کئی بار پڑھا ہے، پچھلی بار بھی یہ حوالے جات پڑھے گئے اور وہی حوالہ جات آج بھی پڑھے جا سکتے ہیں، کیونکہ جب ہم ابلیس کی بات کریں گے تو ابلیس کے لیے وہی حوالے ہیں جو پچھلی بار پڑھے گئے. پر اس بات کو ہمیشہ اپنے یاد رکھنا ہے کہ خدا جب عدالت کرتا ہے تو عدالت کا جو سلسلہ ہے وہ آسمان سے سٹارٹ ہوتا ہے. کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے؟ آسمان سے سٹارٹ ہوتا ہے. تو جب کہ خدا عدالت کو آسمان سے سٹارٹ کرتا ہے تو پھر زمین اس کے سامنے کوئی چیز نہیں ہے. کلام میں لکھا ہے کہ اس کا آسمان جو ہے وہ بھی اس کی نگاہ میں پاک نہیں ہے. اگر اس کا آسمان اس کی نگاہ میں پاک نہیں ہے تو بنی آدم جس جگہ پر رہتا ہے یہ چیز کتنی بری ہو سکتی ہے خدا کے سامنے. پالوس کہتے ہیں کہ ہماری راست بازی جو ہے وہ گندی دھجیوں کی مانند ہے. کس کی مانند ہے؟ گندی دھجیوں کی مانند ہے. ہماری جو راست بازی ہے، ہم جو اپنے آپ کو راست باز کہتے ہیں، ہم کچھ بھی نہیں ہیں. اور اسی بات کا ثبوت ہمیں ایوب کی کتاب میں بھی ملے گا. ایوب کے بارے میں لکھا کہ وہ اپنے زمانہ کے لوگوں میں بے عیب تھا، پر تو بھی کلام مقدس یہ بتاتی ہے، کتاب مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ جب ایوب کے پاس خدا آتا ہے تو ایوب جو ہے وہ خاک اور راکھ میں بیٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں توبہ کرتا ہوں. حالانکہ اس کی جو گفتگو ہے، اس کی گفتگو کا جو دور ہے اپنے دوستوں کے ساتھ، اس کے اندر اس نے اپنے آپ کو یہی کہا ہے کہ میں بے قصور ہوں، میں بے گناہ ہوں. اور اس کے دوستوں نے اس کے دوستوں کی جو گفتگو تھی، ان کی گفتگو کا جو مرکز رہا وہ یہی بات رہی کہ تو مجرم ہے. خدا کبھی بھی کسی ایماندار پر آفت نہیں لاتا، نہ کسی ایماندار پر آفت آتی ہے. پر ساری گفتگو کے بعد ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایوب بھی معافی مانگتا ہے اور ایوب کے لیے یہ بات مقرر کی گئی کہ وہ اپنے دوستوں کے لیے دعا کرے. اور اس کے دوستوں کو یہ بتایا گیا کہ ایوب تمہارے لیے دعا کرے گا تو میں تمہیں معاف کر دوں گا، تمہیں قبول کروں گا. اپنے بندہ ایوب کو تو میں کیا کروں گا؟ قبول کروں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ میں خدا کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہوں. یہ بڑا مشکل ہے. چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ رسول ہو، چاہے وہ چرواہا ہو، چاہے وہ مبشر ہو، چاہے وہ جو ہے وہ استاد ہو یا چرواہا ہو، پانچوں خدمتوں میں سے کوئی بھی خادم ہو، وہ کوئی بھی خدا کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا. ہاں، یہ خدا کی محبت ہے کہ وہ ہم پر رحم کرتا ہے. آمین. یہ اس کا پیار ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عدالت کا جو سلسلہ ہے وہ ہمیں آسمان میں نظر آتا ہے. حزقیل کی کتاب میں آپ پڑھ لیں، یسایا کی کتاب میں پڑھ لیں، پوری بائبل مقدس کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ بات ملے گی کہ خدا نے جو سب سے پہلے عدالت کا کام کیا ہے وہ ابلیس کے ساتھ اور اس کے فرشتوں کے ساتھ کیا ہے. آمین. مطلب عدالت کی دو اقسام ہیں. ایک عدالت زمین پر ہے اور ایک عدالت اس کے بعد بھی ہوگی. مثال کے طور پر میں مثال دیتا ہوں. لوسیفر کو جب گرایا گیا، جب خدا نے اسے نکالا تو کیوں نکالا؟ نافرمانی کی وجہ سے. نافرمانی کی وجہ سے وہ اپنے مقام سے گرا دیا گیا. آمین. نمبر 1 سیٹ گئی اس کی. نمبر 2 اس کی پاور گئی. وہ پاور جو خدا نے اسے دی تھی اب وہ پاور نہیں ہے. اگر آج وہ پاور ہو تو کبھی بھی راست باز اسے لتاڑے نہ، انسان اسے لتاڑ نہ دے. آمین.
یہ خدا کی قدرت ہے کہ انسان کو یہ پاور دی گئی ہے تاکہ وہ ابلیس کو کیا کرے؟ لتاڑ دے. کلام میں لکھا کہ روز عظیم کی عدالت تک انہیں اندھیرے کے اندر، قید کے اندر ڈالا گیا ہے. یہ اقسام ہے فرشتوں کی. یہ پچھلی بار بھی بات ہوئی ہے کہ ابلیس جو ہے وہ ہوا کے اندر ہے، اور اس کے بعد اس کی قوتیں جو کہ زمین پر کام کر رہی ہیں، اور نمبر تیسرے قسم کی جو اس کی قوتیں ہیں ان کو بند کر دیا گیا ہے، اور وہ قوتیں تھی جن کی وجہ سے زیادہ نقصان ہو سکتا تھا. خطرناک فرشتے. اور یہ آپ پیدائش کی کتاب 6 باب کے اندر یا حنوک کی کتاب 6 باب کے اندر آپ ان کی کارکردگی کو دیکھ سکتے ہیں جن کو بند کیا گیا ہے، جن کے چہروں پر پتھر، نوکیلے پتھر ڈالے گئے ہیں، جن کو اندھیرے کے اندر رکھا گیا ہے کہ وہ روشنی کو نہ دیکھیں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، حوالہ جات میں اس لیے زبانی بول رہا ہوں تاکہ ہم جو اگلی بات کرنا چاہتے ہیں اس کی طرف ہم جا سکیں. تو آپ کو نظر آئے گا ابلیس اپنے مقام کو کھو بیٹھا ہے، اپنی پاور کو، سسٹم کو کھو بیٹھا ہے، اور پھر وہ جو اپنے ساتھ وہ ستارے لے کر آیا نیچے، یا وہ فرشتے جو اس کے ساتھ تھے، ان میں سے ایک ٹیم ایسی ہے جن کو کیا کر دیا گیا ہے؟ روز عظیم کی عدالت تک کیا کر دیا گیا ہے؟ قید میں ڈال دیا گیا ہے. اور باقیوں کو وہ آوارہ ہیں، وہ مختلف طریقے سے کام کر رہے ہیں ابلیس کے ساتھ مل کر. پر یاد رکھیے گا میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ پہلا قدم ہے عدالت کا، کہ خدا نے ان کو یوں کر کے اپنے حضور سے کیا کر دیا ہے؟ نکال دیا ہے. یہ عدالت کا پہلا سٹیپ ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اینڈ ہو گیا ہے. یہ کبھی بھی آپ نہیں کہہ سکتے، اور نہ ایسا ہے کہ اینڈ ہو گیا ہے. یہ اینڈ نہیں ہے. یہاں سے سلسلہ سٹارٹ ہوا ہے. یہاں سے کیا ہوا ہے؟ سلسلہ سٹارٹ ہوا ہے. یہاں سے سٹارٹنگ ہوئی ہے، ایک کام کا سٹارٹ ہوا ہے کہ خدا گنہگار کو یا گناہ کرنے والوں کو نافرمانوں کے ساتھ کیا کرتا ہے. ابلیس نے اور اس کے فرشتوں نے خدا کے ساتھ بغاوت کی. خدا نے ان کو عدن سے کیا کر دیا؟ لکھا ہے کہ تو باغ خدا میں عدن میں رہا کرتا تھا. آمین. اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو زمین پر ہمیں عدن نظر آتا ہے وہ آسمان کی نقل ہے. آمین. جو زمین پر ہمیں ہیکل نظر آتی ہے وہ آسمانی ہیکل کی نقل ہے. یعنی کہ جو کچھ آسمان میں زمین پر کیا ہے؟ نقل ہے. وہ وہاں سے نکالا گیا ہے، پر کلام بتاتا ہے کہ وہ یہاں سے بھی نکالا جائے گا. لکھا کہ وہ گڑے کے اندر پتال کی تہ میں ڈالا جائے گا. پہلے اوپر سے گرایا گیا ہے اور وہ راستے میں اٹکا ہوا ہے، پھر وہ زمین پر ہے. لکھا میں نے زمین پر تجھے پٹک دیا تاکہ بادشاہ تجھے دیکھ لے. کیونکہ بادشاہ بھی بغاوت کرتے ہیں. جب کوئی شخص، مثال کے طور پر، اب مجھے بات کرنی چاہیے پر بات آ گئی ہے بیچ میں، مثال دینے لگا ہوں. ہمارا سابقہ جو وزیر تھا، وزیر اعظم تھا، اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے اختیار کو حاصل کرنے کے لیے بڑی دعائیں بھی کی ہیں، نمازیں پڑھی، تسبیح بھی پھیری ہے. پر جب وہ مقام پر کھڑا ہو گیا تو اس نے قوم اور ملک کے ساتھ کیا کیا ہے؟ تبادلہ کر دیا. اب ان کے بیانات سامنے آ رہے ہیں کہ ہم نے اس قدر قرضے کے جال بچھا دیے ہیں کہ پاکستان کو پھنسا دیا ہے، ملک کو تبادلہ کر دیا ہے. یہ تب ہوتا ہے جب خدا کا خوف اندر سے نکل جاتا ہے، قوم اور لوگوں کے ساتھ برائی کی جاتی ہے، لوگوں کا نقصان کیا جاتا ہے. یہ تب ہوتا ہے جب انسان کے اندر سے خدا کا خوف نکل جاتا ہے، جب کسی سے خدا کا خوف نکل جاتا ہے، چاہے وہ فرشتہ ہو چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ فرشتہ ہو چاہے وہ زمین پر بادشاہ کیوں نہ ہو. کیونکہ بادشاہ اپنی راہ کے ساتھ اس وقت زیادتی کرتا ہے جب اس کے اندر سے خدا کا خوف نکل جاتا ہے، جب وہ یہ بھول جاتا ہے کہ میرے اوپر بھی کوئی بادشاہ ہے، جب وہ یہ بھول جاتا ہے کہ میرے اوپر بھی کوئی عدالت کرنے والا ہے. یہ تب ایسے ہوتا ہے.
اگر آپ کلام مقدس میں پڑھیں تواریخ کی کتاب کے اندر، تو جو منسی بادشاہ ہے یہ یہودا کا بادشاہ ہے، اور یہودا کے جتنے بادشاہ ہوئے ہیں سب سے گھٹیا اور نکمے کام کرنے والا اگر شخص آپ کو کوئی نظر آئے گا، اگر تاریخ پڑھیں گے بادشاہوں کی، تو وہ آپ کو منسی بادشاہ نظر آئے گا، جس نے سب سے زیادہ گھنونے کام کیے ہیں، جس نے یروشلم کے بازار اور قوم کو خون کے ساتھ لطمت کر دیا، اور ہر طرح کی بت پرستی اور ہر طرح کی برائی اس نے جو ہے وہ اپنے ملک کے اندر یا قوم کے اندر نصب کی۔ پر خدا نے جب اس کی عدالت کی تو بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ اس آدمی نے خدا سے معافی لے لی، اور صرف معافی نہیں لے لی، تخت پر آ کر بیٹھ گیا۔ جیل سے نکلا، جیل سے نکل کر آ کر کوئی تخت پر بیٹھ جائے، یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک آدمی پر اتنے سارے کیس ہوں اور وہ جیل کے اندر ہو، اور وہاں پر وہ دعا کرے اور خدا وہاں سے نکالے اور لا کر دوبارہ تخت پر بٹھا دے اور بادشاہی کرنا شروع کر دے۔ ایسا آدمی جو تاریخ کے اندر برے کاموں میں سب سے آگے ہو اور خدا اسے معاف کر دے، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ میرے بات کرنے کا مطلب ہے ختم نہیں ہو جاتا، یہ سلسلہ سٹارٹ ہوتا ہے، پر آپ کبھی بھی یہ سوچ نہیں سکتے، یعنی کہ اس آیت کو آپ تروڑ مروڑ کر پیش نہیں کر سکتے کہ جو ہوا وہ پھر ہوگا۔ یہ آیت ہر جگہ پر فٹ نہیں ہوتی، یہ بائبل مقدس کے خاص الہامی پیغامات پر یا کڑیوں پر یہ بات لگتی ہے، نہ کہ ہر ایک عام بات پر یہ لگتی ہے۔ یہ تو پھر ابلیس کے لیے بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ابلیس پہلے خدا باغ عدن میں رہا کرتا تھا، خدا کے ساتھ رہا کرتا تھا، خدا کی پرستش کرتا تھا، ہر طرح کے ساز نکلتے تھے، وہ خدا کی حضوری میں تھا، خدا محسوس ہوتا تھا۔ شیطان دوبارہ خدا کو محسوس کرے گا؟ یہ ہو نہیں سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہو سکتی ہیں پر سب نہیں۔ ساری کی ساری چیزیں جہاں سے ہٹی ہیں وہاں پر دوبارہ نہیں آ سکتی۔ ایسے تو پھر جتنے گنہگار ہیں وہ بھی بچ سکتے ہیں، کوئی کسی طرح کا بھی خیال پیش کر سکتا ہے، پر ایسا نہیں ہے۔ ان خیالات سے ہم نے تھوڑا سا آگے جا کر سیکھنا ہے۔ آمین۔ جو ہوا وہ پھر ہوگا، سب کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ خاص چیزیں ہیں بائبل مقدس کی جس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ آپ کبھی تحقیقات کریں تو سب چیزیں نہیں بدلتی، سب چیزیں پھر نہیں آتی، تو چلی جاتی اور دوبارہ نہیں آتی۔ آپ تحقیقات کریں آپ کو پتہ چل جائے گا۔ بائبل مقدس کی آپ تحقیقات کریں، بائبل کو آپ پڑھیں، دنیا کے اندر آپ تحقیقات کریں تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو گزر گئی ہیں پر وہ واپس نہیں آئی، پر بائبل مقدس کچھ چیزیں ایسی بتاتی ہے جو گزری ہیں وہ دوبارہ آئیں یا وہ ہوگا۔ پر میں کہہ رہا ہوں کہ خدا جب عدالت کرتا ہے تو عدالت جب کرتا ہے تو وہ کام رک نہیں جاتا، یعنی کہ خدا نے اسے گرایا ہے تو ابلیس ختم ہو جانا چاہیے تھا، پر وہ ختم نہیں ہوا کیونکہ ابھی صرف اسے ایک جگہ سے نکالا ہے، پراپر عدالت نہیں ہوئی۔ عدالت کا ایک اقدام اٹھایا گیا ہے، اسے پراپر سزا نہیں دی گئی، اسے ایک سزا ضرور ملی ہے کہ وہ خدا کے حضور سے نکال دیا گیا ہے اور اسے ختم نہیں کر دیا گیا۔ یہ ایک مثال زمین پر بھی ہے۔ آئیے بائبل مقدس میں سے پیدائش کی کتاب 2 باب 16ویں 17ویں آیت کو ذرا پڑھیے گا، خدا کے کلام میں سے۔ اور خدا نے آدم کو حکم دیا، اور خدا نے آدم کو حکم دیا اور کہا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے۔ تو باغ کے درخت کا کیا کر سکتا ہے؟ پھل کیا کر سکتا ہے؟ بے روک ٹوک کھا سکتا ہے۔ جی آگے۔ لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا لیکن کبھی نہ کھانا۔ نیک و بد کی پہچان کا جو درخت ہے اس کا پھل کبھی نہ کبھی نہ کھانا، کبھی نہ کھانا، کبھی نہ کھانا۔
خدا نے یہ نہیں کہا کہ نہ کھانا، خدا نے کہا کبھی نہ کھانا، کبھی نہ کھانا۔ ہم میں سے کتنے اس بات پر یقین رکھتے کہ خدا نے آدم کو جو بنایا تھا وہ 100 سال کے لیے یا 1000 سال کے لیے نہیں بنایا تھا، وہ لامحدود تھا۔ خدا نے اپنی صورت پر اپنی مانند سے بنایا تھا، اور خدا نے جب اسے بنایا اس سے یہ نہیں کہا کہ تیری عمر کی حد یہ ہے، تو اتنا عرصہ زمین میں ہے، تو اتنا عرصہ باغ عدن میں رہے گا، اس کے بعد تو مر جائے گا، اس کے بعد تیرا جنازہ ہوگا اور تجھے مٹی کے اندر دفنا دیا جائے گا، تو مٹی دوز ہو جائے گا۔ خدا نے اسے یہ نہیں کہا بڑو پھڑو زمین کو مموروں میں ہے خوب کرو۔ اگر ایسی بات ہوتی تو آدم 930 برس نہ جیتا رہتا، یا لوگوں کی عمر اتنی زیادہ نہ جاتی، بلکہ پیدائش کی کتاب 6 باب کے اندر جا کر خدا جو ہے انسان کی عمر کو طے کرتا ہے 120 سال، اور انسان اس کے بعد بوڑھا ہو کر مرنا شروع ہو گیا ہے۔ اور جہاں تک میں نے بائبل پڑھی ہے، اس زمانہ کے اندر کہیں پر یہ لفظ نہیں آیا کہ وہ کوہسان بوڑھا ہو کر کوہسان جو ہے وہ مر گیا، یہ ہوا وہ ہوا، نہیں، ایسا نہیں لکھا ہوا، صرف ان کی عمریں لکھی ہوئی ہیں، اور ان کی طاقت بھی کم نہیں ہوتی تھی، ان کی نظر بھی کم نہیں ہوتی تھی۔ اور جو عمر ڈیسائیڈ کیے ہوئے بندے ہیں، ایک ہی بندہ ہے جس کی عمر 120 سال ہوئی پوری، اور پھر اس کے بعد نہ اس کی آنکھ دھندلائی، نہ اس کی جسمانی قوت کم ہوئی، وہ تین پہاڑ تین چڑھتا سہن کر خدا کہندا اتنے آ جاؤ، جا رہے ہو، ایک پل میں وہ نیچے، ایک پل میں وہ نیچے، مطلب ایک وقت میں وہ نیچے لوگوں سے بات کر رہا ہے خدا کی طرف سے، اور ایک وقت میں جو ہے وہ لوگوں کی بات خدا کے پاس لے کر جا رہا ہے۔ موسیٰ اوپر آ جا رہا ہے، کوئی سینا پر آ جا رہا ہے، ہورب کے پہاڑ پر جا رہا اور آ رہا ہے۔ میرے کہنے کا مطلب ہے خدا نے آدم کو برکت دی، مطلب میں یہ تسلیم کرتا ہوں، تو کرتا یہ نہیں کہ میرے پاس یہ خیال ہے، یا میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ خدا نے اسے لامحدود بنایا۔ اگر لامحدود نہ بنایا ہوتا تو خدا کبھی بھی غم نہ کرتا اور کبھی بھی کفارے کا انتظام نہ کرتا، اگر اس کی خاص ضرورت نہ ہوتی، اگر خاص نہ ہوتا۔ آدم خاص ہے، انسان خاص ہے، اگر خاص نہیں تو فرشتے کی طرح اس کو بھی رد کر دیتا، فرشتے کی طرح اس کو بھی رد کر دیتا، کفارے کا سلسلہ نہ ہوتا، محبت کی انتہا نہ ہوتی، جان نہ دی جاتی۔ عدالت ضرور ہے، پر خدا دلی طور پر انسان کو مارنا نہیں چاہتا۔ خدا کی حقیقت جو ہے، خدا کا جو دل ہے، وہ انسان کو مارنا نہیں چاہتا۔ اگر انسان کو مارنا ہے تو صلیب کا سلسلہ نہ ہوتا، کفارے کا سلسلہ نہ ہوتا۔ خدا عدالت کے اندر لا کر انسان کو مارنا نہیں چاہتا۔ یہ اب خدا کی مجبوری ہے کہ وہ اپنے کلام سے پھر نہیں سکتا۔ وہ اپنے قانون سے پھر نہیں سکتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کے اندر 2 قومیں تھی جن کا قانون خدا کا قانون تھا، مادی اور فارسی، یہ پھرتے نہیں تھے، کچھ بھی ہو جائے، جو کہہ دیا وہ ہونا ہے، وہ ٹال نہیں سکتا۔ داؤد کے بیٹے نے جو کام کیا وہ قابل موت تھا، پر داؤد نے اپنے بدن کو معاف کر دیا۔ داؤد نے کیا کر دیا؟ اپنے بدن کو معاف کر دیا، اسے معافی دی، بے شک اس کے بیٹے نے اسے مار دیا۔ پر یاد رکھیے گا، داؤد معاف کرتا ہے پر بیٹا مارتا ہے، اس کے اندر بھی میسج ہے۔ کیا خدا نے سارا اختیار بیٹے کو دیا ہے، کیونکہ وہ آدم ذات ہے۔ اس پر کبھی بات کریں گے، اس کو سیکھیں گے۔ سوال ہاللویا۔ تو کیا لکھا ہے کہ کبھی نہ کھانا، جس روز تو نے کھایا تو کیا ہوا؟ تو کیا ہوگا؟ جس روز تو نے کھایا تو کیا ہوا؟ مرا۔
اور اب جانتے ہیں کہ آدم اور حوا نے تیسرے باب کی پہلی آیت سے اگر آپ پڑھیں، پہلی آیت سے لے کر 17ویں آیت تک اگر آپ پڑھیں تو کتاب مقدس یہ بتاتی ہے کہ جب حوا نے سانپ کے بہکانے سے اس پھل میں سے لیا اور کھایا اور آدم کو دیا، اور آدم نے اپنی بیوی کے کہنے پر جب اس پھل کو کھایا، تو کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے آدم کو باغ عدن سے کیا کر دیا؟ نکال دیا۔ کیا کر دیا؟ جس روز تو نے کھایا تو مرا۔ آدم مر گیا، حوا مر گئی، ان کی اسپرچل ڈیتھ ہوئی، اور کبھی بھی مردہ گھر میں رکھا نہیں جاتا۔ اسپرچل مردہ خدا نہیں رکھتا اور جسمانی مردہ ہم نہیں رکھتے۔ دو چیزیں ہیں، ان کو بھولنا نہیں ہے۔ اسپرچل مردہ خدا اپنے ہاں نہیں رہنے دیتا اور جسمانی مردہ ہم اپنے ہاں رہنے نہیں دیتے۔ تو ہمیں میرا ابا کیوں نہ ہوئے؟ جدھر میرا ابا فوت ہے وہ پوری رات ہم نے ان کو جو ہے وہ فریزر کروایا ہوا تھا، ہاسپٹل میں رکھا تھا، اور ٹائم کا مجھے پتا تھا اور میں نے سارا کام جلدی جلدی میں کروایا تھا، اور میں بیٹا ہو کر یہ کہہ رہے تھے جلدی کرو، بے حرمتی نہ ہو، جلدی کرو جلدی کرو۔ حالانکہ میرا باپ ہے، جب کہیں مجھے باپ کی ضرورت نظر آتی ہے اور میرا باپ مجھے نظر نہیں آتا تو میرا دل جو ہے وہ پھٹنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ بڑوں سے کوئی چیز تصور کی جاتی ہے۔ تو جب میں اپنے سے بڑے سے کوئی چیز نہیں پاتا جو کہ باپ کر سکتا ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، مجھے یاد آتا ہے کہ میرا باپ نہیں ہے۔ اور کئی بار ہمارے جو بڑے رشتے ہم سے ہوتے ہیں، بھائی یا بہنیں یا دیگر جو رشتے ہم سے بڑے ہوتے ہیں، وہ ہمیں کئی بار احساسات دلاتے ہیں کہ آپ کا باپ باپ تھا، میں باپ نہیں ہوں۔ یہ ہوتا ہے اور یہ سچ ہے، کبھی بھی کوئی باپ کی جگہ پر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم جسمانی مردہ نہیں رکھتے، خدا روحانی مردہ نہیں رکھتا۔ خدا نے لوسیفر کو نکال دیا، لوسیفر مر تو نہیں گیا، وہ تو روح ہے۔ خدا نے اسے نہیں رکھا کیونکہ اس نے خدا کے خلاف گناہ کیا، نافرمانی کی، اور نافرمانی کی وجہ سے اسے نکال دیا گیا۔ آدم نے نافرمانی کی، خدا نے اسے باغ عدن سے کیا کر دیا؟ نکال دیا۔ کیا کر دیا؟ نکال دیا۔ یہ عدالت ہے، یہ عدالت کا پہلا حصہ ہے، اسے نکال دیا گیا ہے، اسے سزا کے طور پر ڈال دیا گیا ہے ایک جگہ پر ہمیشہ کے لیے نہیں۔ اب اس کے لیے کوئی طریقہ کار آگے ڈھونڈا جائے گا، یہ اگلا سلسلہ ہے۔ سب بولے ہاللیلویا۔ مطلب عدالت ہمیں ہر زمانے میں نظر آئے گی۔ یہ دور ہے، لوسیفر کا جو دور ہے اس میں آپ کو عدالت نظر آ رہی ہے، آدم اور حوا کا جو دور ہے اس میں آپ کو عدالت نظر آ رہی ہے۔ اگر آپ بائبل مقدس کو پڑھیں، چوتھا باب پڑھیں اگر آپ پیدائش کی کتاب کا، تو جب آدم کے دو بیٹوں کی بات آتی، کس کی بات آتی ہے؟ قائن اور حابل کی جب بات آتی تو خدا عدالت کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ تیرے بھائی کا خون مجھے زمین سے کیا کرتا ہے؟ اکھڑتا ہے، اس لیے زمین تیرے سب سے کیا ہوئی؟ لانتی ہوئی، اور کہہ کہ خدا نے اسے اپنی حضوری سے نکال دیا گیا، وہ خدا کی حضوری سے نکال دیا گیا، وہ خدا کی حضوری سے نکل گیا۔ باغ عدن سے نکلنا دوسری بات ہے، پھر خدا کے اکاؤنٹنگ سے نکل جانا، خدا کی برکت سے نکل جانا۔ آمین۔ مطلب جب خدا نے آدم اور حوا کو باغ عدن سے نکالا تو 15ویں اور 16ویں آیت کو پڑھے تو وہاں پر نکالنے کے ساتھ ساتھ خدا ایک وعدہ بھی کرتا ہے کہ میں تیرے لیے بندوبست کروں گا تاکہ تیرا کفارہ دیا جائے۔ کیا دیا جائے؟ تیرا کفارہ، تیرا مول دیا جائے۔ میری گل تو سنو غور نہ، تاکہ تیرا مول دیا جائے۔ خدا مول دیتا ہے۔ جب وہاں پر وہ کہتا ہے کہ وہ سری کو کچلے گا، وہ تیری ایڑی کو کاٹے گا، تو اس کی ایڑی کو کاٹے گا، اور وہ تیری سری کو کچلے گا۔ یہ ساری جو گفتگو ہے عورت کی نسل کی جو بات ہو رہی ہے، یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے جب خدا نے آدم کی عدالت کی ہے، حوا کی عدالت کی ہے اور ان کو باغ عدن سے نکالا ہے، پر ساتھ ہی خدا نے وعدہ کیا ہے۔ تو جب خدا وعدہ کرتا ہے کہ میں تجھے واپس لانا
چاہوں گا اور میں تجھے واپس لاؤں گا, تیرا بندوبست کروں گا, تو اس کا مطلب ہے خدا لحاظ کر رہا ہے, خدا موقع دے رہا ہے. پر لوسیفر کو موقع نہیں دیا گیا. پر جب یہ دونوں بھائیوں کے درمیان پرابلم کھڑی ہوتی ہے, جب قائن اپنے بھائی کو مارتا ہے تو قائن کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے, کوئی گنجائش نہیں. اس نے کہا کہ یہ سزا بہت برداشت سے باہر ہے, میری برداشت سے جو کوئی مجھے پائے گا مجھے مار دے. تو خدا نے اسے کیا کہا کہ جو قائن کو مارے اس سے 7 گنا کیا لیا جائے گا, بدلہ لیا جائے گا. مطلب خدا نے کہا کہ تم مارا نہیں جائے گا, تمہارا نہیں جائے گا. اجے تیرا وقت نہیں آیا کہ تم مارا جائے, مارے تو جائے گا, رجے نہیں. جنج تو کیا انج نہیں ہوئے گا. تو اس کی نقل چلی آگئی. تو پھر ہم جب اب بائبل مقدس میں 6 باب میں آتے ہیں تو خدا پھر نوح کے زمانہ میں نوح کے دور کے لوگوں کی کیا کرتا ہے, عدالت کرتا ہے. اس میں کون کون تھا؟ اس میں صرف انسان تھا. دو چیزیں بڑی اہم تھیں, دو چیزیں بڑی اہم تھیں, انسان اور انسان کے علاوہ جو انسان اور فرشتوں کی نسل تھی. وہ نسل جو انسانیت کا بیڑا غرق کر رہی تھی, انسانیت کا وہ انسانیت جس کا سفر پورا ہونے والا تھا, یا جس کے لیے خدا نے وعدہ کیا ہوا تھا کہ میں انسانیت کو نجات دوں گا, میں انسان کو دوبارہ نجات دے کر, نجات کے کپڑے پہنا کر ابدیت میں داخل کروں گا. اس نسل کو برباد کرنے کے لیے ابلیس نے ایک نئی یوجنا, ایک نیا طریقہ استعمال کرنا شروع کر دیا. وہ کیا تھا؟ مخلوط نسل. انسان اور فرشتے کی نسل, شیطان کی نسل, شیطان اور انسان کی نسل مکس ہو گئی. اور جب اس زمانہ کے اندر روحیں پکار رہی تھی, آسمان کے دروازوں پر پکار رہی تھی, اور میکائیل اور فرشتے جب خدا کے سامنے گئے اور انہوں نے کہا کہ مالک ہر چیز تجھے پتا ہے, تو سب کچھ جانتا ہے, کوئی تجھ سے چیز بے خبر نہیں ہے, پر تو ہم سے کچھ کہتا بھی نہیں ہے. تو تب خدا نے وہاں پر ٹائم ڈیسائیڈ کیا کہ یہ ٹائم ہوگا اور اتنے ٹائم میں یہ کام کیا جائے گا. اور اس وقت جو نسل پیدا ہوئی تھی, دیکھا کہ ان کے جو بدن ہیں وہ جو زندہ رہیں گے وہ 500 سال تک زندہ رہیں گے. ان کو ٹائم پیریڈ دیا گیا. اور یہ وہ دور تھا جب ہنوک یہ سب باتیں دکھ رہا تھا اور سب باتیں دیکھ رہا تھا اور خدا اسے دکھا رہا تھا, اور یہ بات مقرر کی گئی کہ ہنوک کو یہ سب دکھایا جائے اور اس نسل کو جو اس وقت موجود تھی ان کو یہ پیغام دے کہ خدا کیا کرنے والا ہے. پر بدی اس قدر بڑھ چکی تھی کہ جو انسان تھے وہ شیطان کے ساتھ مل چکے تھے. کیا ہو چکے تھے؟ شیطان کے ساتھ مل چکے تھے. یعنی کہ شیطانی نسل غلبہ پا چکی تھی. اگر شیطانی نسل غلبہ نہ پا چکی ہوتی تو 8 جانیں نہ بچتی, 8,000 بچتی, 8 لاکھ بچتی, ہزاروں کی تعداد میں بچتی, لاکھوں کی تعداد میں بچتی. پر ہوا کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف نوح کا خاندان بچا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دور کے اندر بدی گناہ اس قدر آگے نکل چکا تھا کہ انسان کا بچنا ناممکن ہو چکا تھا. اس لیے خدا نے پھر اس زمانہ کی عدالت کی, خدا نے انصاف کیا. وہ یہ تھا کہ انسان اور حیوان اور اس وقت جو مخلوقات تھی اس کو مارنا خدا نے
ڈن کر دیا کہ وہ ان کا مرنا ضروری ہے تاکہ باقی بیج رہ جائے. یہ بھی عدالت ہے. پر یہاں پر بھی کام ختم نہیں ہوتا. یہاں پر بھی کام ختم نہیں ہوتا. اوپر سے لے کر نیچے تک اگر آپ دیکھیں، آج تک دیکھیں تو خدا عدالت کر نہیں رہا. بہت سارے ایسے ملک ہیں جہاں پر بہت ساری بدی ہے. میں نے ان کو یوں ان کے مکانوں سمیت پہاڑوں سمیت یوں غرق ہوتے دیکھا. بہت ساری ایسی جگہیں ہیں پاکستان کے اندر، ایسے لوگ ہیں جن کو سزائیں ملی ہیں، ایسے واقعات موجود ہیں، ایسی قومیں موجود ہیں کہ جن کی عدالت کی ہے اور خدا نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹایا ہے. پر بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی. یہاں پر دنیا کی عدالت نہیں ہے، قوموں اور قبیلوں کی یا ساری نسل انسان کی عدالت نہیں ہے. یہ ایک شان ہے، یہ ایک قسم ہے جو خدا نے آسمان پر عدالت کی ہے. یہ ایک قسم ہے خدا نے باغ عدن کے اندر عدالت کی ہے. یہ ایک قسم ہے کہ خدا نے دو بھائیوں کے درمیان عدالت کی ہے. یہ ایک قسم ہے کہ خدا نے نوح کے زمانہ میں عدالت کی ہے. پر کام رک نہیں جاتا. خدا نے نمرود کے دور میں بھی عدالت کی ہے. خدا نے وہاں پر بھی کام کیا ہے. آپ کو وہاں پر خدا کا عدل انصاف نظر آئے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ جو برج بنا رہے تھے ان کے پیچھے بدی تھی. کیا خیال ہے نمرود یا اس کے لوگ جو سارا وہاں پر جو کام کر رہے تھے وہ بڑی راست بازی کے ساتھ کر رہے تھے؟ ان کا نظریہ ٹھیک تھا؟ خدا نے اس کو ختم کر دیا. خدا نے اس کو کیا کر دیا؟ سدوم کے اندر جو ہو رہا تھا، امورا کے اندر جو ہو رہا تھا، کیا وہ ٹھیک تھا؟ وہ بھی تو زمین پر تھے. خدا نے پوری زمین کو مار نہیں دیا، خدا نے سب کچھ ختم نہیں کر دیا، بلکہ لوط اور اس کی بیوی اور اس کی بیٹیوں کی وجہ سے آس پاس کے جو جگہ تھی جہاں پر انہوں نے کہا تھا کہ ہم جا رہے ہیں، ہم وہاں تک جا سکتے ہیں، وہ جگہ خدا نے چھوڑ دی. اس کو بھی خدا نے مارنا تھا، ختم کرنا تھا. عدالت کی. ابھی جو آپ پڑھ رہے تھے داؤد کے بارے میں، داؤد کے زمانہ میں بھی خدا نے عدالت کی، شاؤل کے زمانہ میں بھی خدا نے عدالت کی. انصاف. خدا ہر زمانے میں انصاف کرتا ہے اور خدا ہر روز کرتا ہے. پر یاد رکھیے یہ وہ انصاف نہیں ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں. یہ بھی خداوند کے دن ہے، پر بائبل مقدس میں جو عدالت کے بارے میں لکھا گیا ہے وہ دن ابھی نہیں آیا. آموس کی کتاب میں لکھا ہے، یا یوئیل کی کتاب میں لکھا ہے کہ خداوند کے دن کی کس میں تاب ہے. یہاں پر جو لکھا ہے خداوند کے دن کی جو تاب ہے یہ بھی عدالت ہے، کیونکہ لکھا ہے. پھر اگر آپ ملاکی کی کتاب میں پڑھیں تو آپ نے لکھا ہے کہ وہ دھوبی کی طرح اور سنار کی طرح کام کرے گا، وہ صاف کرے گا. یہ بھی عدالت ہے. پر یہ اینڈ نہیں ہے. آج بھی خدا گھروں کے اندر، خاندانوں کے اندر، میں نے بتایا زندگیوں کے اندر، چرچز کے اندر، تنظیموں کے اندر خدا عدالت کا کام کرتا ہے. خدا اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے کہ کیا غلط ہو رہا ہے. جب کوئی چیز غلط ہو رہی ہوتی ہے اور اس کے لیے بولا جاتا ہے یا اس کے لیے کلام کیا جاتا ہے یا پھر اس کی سزا دی جاتی ہے یا تھوڑی بہت ہی سزا دے کر اس کام سے روکا اور ٹوکا جاتا ہے، یہ عدالت کی قسم ہے. پر یہ وہ عدالت نہیں جس میں آگ اور گندک کی جھیل کے اندر ڈالا جائے اور ہر چیز کو ختم کر دیا جائے. ایک شخصیت کی عدالت ہوتی ہے. کیسے ہوتی ہے؟ آپ اچھے بھلے تھے، خدا کا کام کر رہے تھے، آپ میں جیسے کام کرتے کرتے خرابی آئی، آپ کے جسم میں بیماری آ گئی.
آپ کے گھر میں بیماری آ گئی, آپ کے کاروبار میں پرابلم آ گئی, آپ کے معاشیت میں پرابلم آ گئی, مالی طور پر آپ کمزور ہو گئے, دیگر معاملات ہو گئے. اس کا مطلب ہے کہ یہ خدا چھوٹی چھوٹی عدالتیں بھی کرتا ہے, چھوٹے چھوٹے فیصلے بھی خدا کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ چھوٹا فیصلہ بھی کرتا ہے. وہ فیصلہ کیسے کرتا ہے؟ کسی آدمی کے وسیلہ سے. کس کے وسیلہ سے؟ خدا نے یرمیہ کو کیا کہا تھا؟ ایسا ذرا بارہ نکالیے گا کہ میں تجھے کن کے سامنے کھڑا کرتا ہوں. سنیے گا ذرا. اب خدا ایک بندے کو اختیار دے رہا ہے کہ تو نے بادشاہیوں کو بنانا اور گرانا ہے. جی باب نمبر کیا ہے؟ پہلا باب پڑھیے گا ذرا. جی بھائی صاحب 18ویں آیت سے پڑھیں گے. کیونکہ دیکھ میں آج کے دن تجھ کو اس تمام ملک اور یہودا کے بادشاہوں اور اس کے امیروں ہاں جی اور اس کے کاہنوں اور ملک کے لوگوں کے مقابل ایک فسیلدار شہر میں تجھے کیا بناتا ہوں؟ تو ایسے ہوگا جیسے ایک فصیلدار کیا ہے؟ شہر اور لوہے کا ستون. ٹھیک ہے, تو شہر ہوگا اور تو ستون ہوگا اور پیتل کی دیوار بنا. پیتل کی دیوار بناؤں گا. اور آگے وہ تجھ سے لڑیں گے لیکن تجھ پر وہ تجھ سے لڑیں گے پر وہ تجھ پر غالب نہ آئیں گے. خداوند فرماتا ہے کیونکہ خداوند فرماتا ہے تجھے چھڑانے کو تیرے ساتھ. کیونکہ میں چھڑانے کو تیرے. ساتھ. تو مجھے یہ بتائیں, اس نے جو کہا وہ ہوا نہیں ہے؟ یہودا کے بادشاہوں کے بارے میں اس نے جو کہا وہ ہوا نہیں ہے؟ بتائیں مجھے ذرا. ہاں جی کیا خیال ہے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں نے جو کہا آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ کیا اس نے جو کہا وہ ہوا نہیں ہے؟ اس نے کیا کہا؟ ایک جھوٹا نبی آیا, اس نے جوا پہنا ہوا تھا اور یہ حاضر ہوا بارگاہ میں بادشاہ کی, اور اس نے کہا غلامی کا جوا پہن لے, بابلیوں کی غلامی کر لے تو اچھا رہے گا. اور نے آیا, نے جوا توڑا, نے کہا خدا یوں فرماتا ہے جیسے یہ جوا ٹوٹ گیا ہے میں بابل کی غلامی توڑ دوں گا. اور تھے نے کہا تو اتنے عرصے کے بعد مر جائے. اور ایسا ہی ہوا. جب وہ بندہ مرا بادشاہ نے پھر پریشانی لا دی. انہیں کیا سی کہ مر جائے گا, ہو گیا. اس نے کہا تھا کہ فوجیں واپس آ جائیں گی, آ گئی ہیں. اس نے کہا تھا یہ ہوگا تو ہو گیا. پر جرنیل اور اس کے جو لوگ تھے وہ ٹکنے نہیں دیتے تھے بادشاہ. بادشاہ بات پر کان لگاتا تھا پر لوگوں کی وجہ سے ہٹ جاتا تھا. پر خدا نے اسے مقرر کر دیا, تو چاہے تو ڈھائے چاہے تو گرائے چاہے بنائے, میں تجھے مقرر کرتا ہوں. وہ لڑیں گے پر تجھ پر غالب نہیں آئیں گے, تو غالب آئے گا. میرے کہنے کا مطلب ہے جب نبی, رسول, چرواہے, مبشر, استاد جب خدا کے خادم کوئی بات کہتے ہیں اگر وہ پوری ہو تو یہ عدالت ہے, یہ خدا کی خدائی ظاہر ہوتی ہے. خدا جو کہے اور وہ ہو, یہ صداقت ہے. آمین. سب والے ہاللیلویا. اموس کی کتاب میں لکھا ہے کہ لوگ کلام کی تلاش میں بھوکر پیاسے, کنواریاں جوان ادھر ادھر بھاگیں گے پر انہیں کلام نہیں ملے گا. یہ کلام پورا ہوا ملاکی کے بعد. یوحنا اور ملاکی کے درمیان ایک بڑا وقفہ ہے, اس میں کوئی نبی نہیں ہے, کوئی نبوت نہیں, کوئی رہنما نہیں ہے. یہ وہ دور ہے جو سکندر اعظم کا دور تھا, اور یہ بڑا سخت دور گزرا ہے بنی اسرائیل پر. اور شریعت کے محافظوں نے اپنی جانیں دی ہیں. 1000 بندہ تو ایک دن ہی مر گیا شریعت کو فالو کرتے کرتے. مطلب نبی جو کہتے ہیں خدا کے کلام میں جو لکھا ہے وہ پورا ہوتا ہے. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر زمانے میں, ہر دور میں, ہر وقت میں خدا عدالت کرتا ہے. ہر روز بھی عدالت ہوتی ہے. ہر روز کیا ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے, جیسا تو کرے گا تیرے ساتھ ویسا ہوگا. تو یہ کیا ہے؟ یہ عدل ہے, یہ انصاف ہے. جیسا تو کرے گا ویسا تیرے ساتھ ہوگا.
تم جیسا چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں تم بھی ویسا کرو. خدا عدالت کرتا. پرسوں کی بات ہے کہ بھائی ہمارے پاس، اتوار کی شام کی بات ہے، ایک بھائی ہمارے پاس یہاں پر خادم آئے ہوئے تھے. ہم ان کے ساتھ مل کر دعا کر رہے تھے تو خدا کے بندے نے کلام کیا. اس نے نبیہ سے کہا کہ نبیہ بتاؤ خدا آپ سے کیا بات کر رہا ہے. وہ یہاں پر بیٹھے ہیں، نبیہ وہاں پر بیٹھی ہے. اس نے کہا نبیہ بتاؤ خدا آپ سے کیا کہہ رہا ہے. حالانکہ وہ مبشر تھے تو میں ان کی رہنمائی میں خاموش ہو گیا. ہم بالکل خاموش ہو گئے. اس نے کہا جی خاموش، سارے دعا بند کر دیں. پھر نبیہ بولی تو خدا مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ تو داؤد کی طرح ایمانداری کے ساتھ اور پوری وفاداری کے ساتھ میری پرستش کر. اس نے کہا بیٹا خدا نے آپ کو بلیس کیا ہوا ہے، ذرا مزید سنجیدہ ہو جاؤ خدا کے کام کے لیے. اسے آپ کیا سمجھتے؟ یہ کیا ہے؟ جب خدا کلام کرتا ہے تو جب خدا کلام کرتا ہے تو اس کا ایک مقصد ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے بندے کے اندر کہیں نہ کہیں پہ نقص ہے. اگر ہم درست نہیں ہوں گے تو یاد رکھیے کہ اس کا ہمیں بدلہ بھرنا پڑے گا. اس کے بدلے میں ہمیں کچھ دینا پڑے گا، ہمیں نقصان اٹھانا پڑے گا اگر ہم خدا کی بات کو فالو نہیں کرتے. خدا نے کہا گناہ تیرے دروازے پر دبکا بیٹھا ہے، غالبا. اس نے خدا کی بات نہیں مانی، گناہ اس پر غالب آیا اور گناہ کی وجہ سے خدا نے اسے اپنی حضوری سے نکال دیا. وہ نکل گیا. خدا نے آدم سے کہا کبھی نہ کھانا، جس روز تو نے کھایا تو مرا. ہر زمانے میں خدا کلام کرتا ہے. اس سے پہلے کہ آفت آئے خدا آفت کے بارے میں بتاتا ہے. کلام نے کہا خدا کوئی کام نہیں کرتا جب تک وہ اپنے خدمت گزار نبیوں کو یا اپنے خادموں کو، اپنے لوگوں کو بتا نہ دے. پہلے وہ بتاتا بعد میں وہ کرتا ہے. وہ ایسا نہیں ہے کہ چپ کر کے کرتے ہوئے دسے بھی نہ. کیونکہ خدا عدل کا خدا ہے، انصاف کا خدا ہے. یہ تمہید کی بات ہو رہی ہے، عدالت کی ابھی باقی ہے، آگے چلیں گے. آمین. بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی پر غور کرنی ہے اور آئندہ مزید ہم اس بات پر غور کریں گے کہ خدا کی مرضی ہماری زندگی میں کیا ہے. سنیے گا میری بات. آخری جو میں بات کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ خدا ہر زمانے میں کام کرنے سے پہلے بولتا ہے. تو خدا اب جو کام کرنے والا ہے وہ یہ ہے کہ وہ پوری دنیا کی عدالت کرنے والا ہے. کسی ایک قوم کی نہیں، کسی ایک بندے کی نہیں، کسی ایک قبیلے کی نہیں، کسی ایک محلے کی، کسی ایک گاؤں کی، کسی ایک شہر کی، قصبے کی نہیں، بلکہ پوری انسانیت کی عدالت کرنے والا ہے. اس نے سب کی عدالت کرنی ہے. پھر اگلی بار دیکھیں گے خدا کس کی عدالت نہیں کرے گا. خدا آپ کو بتا.